خدنگ عثمانی قسط نمبر 22 سلطان سلیم اول کے دور کی داستان۔ سلطان غزہ کی تسخیر کے بعد مصر میں داخل ہو گیا۔ وہاں تومان بے مصر کا سلطان اپنی فوج کے ساتھ سلطان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ سلطان سلیم تومان بے کی مستعدی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر بھی اس نے تومان بے کو مرعوب اور متاثر کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پرزہ بھیج دیا۔ مصر کے نئے سلطان بے کے نام سلطان شرق و غرب سلیم کا خصوصی پیغام۔ تومان بے اگر چاہے تو اپنی اطاعت و فرما برداری کا اظہار کر کے اور خراج کی رقم اور اشیاء مقرر کر کے اپنی جان اور حکومت کا تحفظ حاصل کر سکتا ہے، ورنہ تیرا جو حشر ہوگا وہ تو نہیں دوسرے لوگ دیکھیں گے اور عبرت پکڑیں گے۔ تومان بے نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، خلافت عباسیہ کی سرپرستی میں حاصل ہے اور حکومتوں کی سند حکمرانی ہمارے یہاں سے جاری ہوتی ہیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں ترک فرما روا کو اس قسم کی کوئی سند نہیں دی گئی اور سلطان سلیم کو جائز حکمرانوں میں شامل نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ ہم ناجائز کو ہٹا کر جائز کو بٹھا دیں گے تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ جب یہ مکتوب سلطان کو ملا تو وہ پاگل سا ہو گیا۔ اس خط نے سلطان کے ذہن میں ایک نئی بات ڈال دی تھی، حیرت انگیز اور انتہائی سودمند۔ اس نے تومان بے کے خط کو اپنے عمرا اور جانثاروں کے سامنے رکھ دیا اور ان سے مشورہ کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اکثریت نے یہ مشورہ دیا جتنی جلد ممکن ہو مصر کو فتح کر لینا چاہیے اور تومان بے کو زندہ گرفتار کر لینا چاہیے۔ یہاں استاد ارسلان بھی موجود تھا۔ اس نے مشورہ دیا مصر کی تسخیر کے بعد سلطان کو خلافت پر بھی قبضہ کر لینا چاہیے تاکہ ہر جائز و ناجائز کے اختیارات بھی سلطان ہی کو حاصل ہو جائے۔ اس مشورے نے سلطان کو بددرجہ مسرور کر دیا۔ بولا، میں اس مشورے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ پھر سنان پاشا سے پوچھا، تیری کیا رائے ہے؟ سنان پاشا نے جواب دیا، اگر استاد ارسلان سے پہلے مجھ سے مشورہ لیا جاتا تو میں یہی رائے دیتا۔ سلطان کو معلوم نہیں کیوں ذکریہ یاد آ گیا۔ پوچھا، سنان پاشا اس نوجوان کا کیا حال ہے؟ ذکریہ کا؟ سنان پاشا نے جواب دیا، میں نے اسے سیدھا کر دیا ہے مگر سرکشی اور تمرد نے اس کو ہلکان اور پریشان کر رکھا ہے۔ ارسلان نے ذکریہ کی سفارش کی۔ سلطان معظم کو شاید معلوم نہیں کہ ذکریہ کو سنان پاشا نے کس طرح سیدھا کیا ہے۔ سنان پاشا گرم ہو گیا۔ گستاخوں کو راہ راست پر لانے کے لیے تادیبی کارروائی کرنا ہی پڑتی ہے۔ ارسلان بھی گرم ہو گیا، لیکن سلطان کے مقربین میں ہر کوئی یہ بات جانتا تھا کہ ذکریہ نے ایک بار سلطان کی جان بچائی تھی۔ آج وہی ذکریہ سنان پاشا سے کوڑوں سے پٹ رہا ہے۔ سلطان نے سنان پاشا سے پوچھا، سنان پاشا یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ سنان پاشا نے جواب دیا، حضور والا وہ فرار ہو رہا تھا، اس کو صحرائے سینا کی مغربی سرحد سے پکڑ کر لایا گیا تھا۔ اگر میں چوک جاتا تو وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا اور میں سلطان کو کیا جواب دیتا؟ ارسلان نے ذکریہ کی وکالت کی، سلطان معظم یہ بہتان ہے، ذکریہ پر الزام تراشی ہے۔ سنان پاشا نے ترکی بترکی جواب دیا، استاد ارسلان کو ایسی ناشائستہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے اور انہیں واضح نشین رکھنا چاہیے کہ میں پاشا ہوں۔ سلطان نے ان دونوں کو ڈانٹ دیا، بس اب تم دونوں چپ ہو جاؤ۔ پھر سنان پاشا سے کہا، سنان پاشا تم سختی کرو لیکن اس میں کوڑے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ارسلان کو سمجھایا، تیری نرمیوں نے اکثر تیرے شاگردوں کو گستاخ کر دیا ہے، تہذیب و تربیت کے لیے سختی بھی ایک ضروری حربہ ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اعلان کیا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، اب خلافت کو قسطنطنیہ کا سفر کرنا چاہیے۔ یہ مدینے سے کوفے منتقل ہوئی، اس کے بعد شام کے شہر دمشق میں مقیم ہو گئی۔ جب وہاں سے جی اکتایا تو سنمن رائے اور پھر بغداد کا رخ کیا اور عراق کو اقصائے عالم میں رشک انگیز بنا دیا۔ بغداد منگولوں کے ہاتھوں برباد ہوا تو خلافت قاہرہ میں جا بسی۔ اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ قاہرہ میں بھی یہ اکتاسی گئی ہے، اب میں اس کو یہاں سے بہت دور قسطنطنیہ لے جاؤں گا۔ ارسلان اور سنان پاشا نے سلطان کا مفہوم سمجھ لیا تھا۔ اب وہ مصر کے مملوک سلطان کو ہی زیر کرنے کا ارادہ نہیں کر چکا تھا، بلکہ وہ خلافت نام کے اس بت کو بھی قاہرہ سے اٹھا لے جانا چاہتا تھا جس کے ہاتھ میں ملت اسلامیہ کی اثر و اقتدار کی باغ دوڑ تھی۔ قاہرہ کے قریب رضوانیہ میں سلطان سلیم کا مصر کے سلطان تومان بے سے آمنا سامنا ہوا۔ تومان بے کی فوج زرہ بختر اور جوشن و خود میں غرق فولادی پتلوں کی طرح ڈٹی کھڑی تھی۔ سلطان سلیم کا توپ خانہ گاڑیوں پر لدا ہوا تھا جس کو گھوڑے کھینچ رہے تھے اور بندوق برداروں کے پرے مصری فوج پر نشانیں قائم کر چکے تھے۔ اس عالم میں تومان بے کے چند ساتھی چوری سے سلطان سلیم سے جا ملے اور اس کو یہ راز کی بات بتا دی کہ تومان بے کا سارا زور توپ خانے کی تسخیر اور بربادی پر ہوگا۔ سلطان کو ان پر شبہ گزرا کہ کہیں یہ کسی مغالطے میں تو نہیں ڈال رہے۔ اس نے ان سے پوچھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا جذبہ تھا جس نے تمہیں میری حمایت اور اپنے ساتھیوں کی مخالفت پر آمادہ کر دیا؟ ایک نے جواب دیا، سلطان کو ہم پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے جب یہ دیکھا کہ سلطان کا توپ خانہ اور بندوقیں ہر جگہ تلواروں، تیروں اور دوسری 10 بہ 10 لڑائیوں میں کام آنے والے آلات کو شکست دے چکی ہیں
تو یہاں بھی شکست دے دیں گی، اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے طاقتور مسلمان بھائیوں کو کمزور اور ناعاقبت اندیش بھائیوں پر ترجیح دیں۔ سلطان نے ذرا سا سکوت اختیار کیا اور پھر ان پر اعتبار کیا۔ اس نے تومان بے کے ساتھیوں کی باتوں اور لہجوں میں چھپی ہوئی سچائی کو بآسانی پکڑ لیا تھا۔ اس نے فوج کی تربیت اور قیادت میں توپ خانے کی حفاظت کو مقدم رکھا۔ سنان پاشا نے ذکریہ کو بھی میدان جنگ میں رکھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ذکریہ جنگ کی گھن گرج کا بھی تجربہ حاصل کرے اور امن بات سمجھ لے کہ مردوں کی اصل جگہ میدان کارزار ہے۔ عورتوں کی آغوش تو تھکے ہارے سورماؤں کے سکون، اور وہ بھی محض وقتی سکون حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ذکریہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اس خوفناک اور لرزہ خیز ماحول میں بھی سنان پاشا بہت خوش تھا۔ سلطان سلیم توپ خانے سے متصل قلب کو سنبھالے ہوئے تھا۔ نکارے پر چوٹ پڑی اور جنگ کا طبل بج گیا۔ مصری فوج پر بندوقوں کی بوچھاڑ پڑی، لیکن یہ سر پھرے اور جیالے لوگ دیوانہ وار یوں آگے بڑھے گویا موت کوئی شے نہیں جو گر جاتے، دوسرے ان کو رونتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ سلطان سلیم کا خیال تھا کہ بندوقوں کی باڑ دشمنوں کے حوصلے پست کر دے گی، لیکن یہ خیال خام ثابت ہوا۔ تومان بے کی فوج کے تاتاری شجاعت میں ترکوں سے زیادہ تھے۔ تومان بے اپنے ساتھیوں کو لے کر توپ خانے میں گھس گیا۔ اس وقت کسی نے بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ ان سرفروشوں کو روک لیتا۔ یہ اپنے دائیں بائیں اور سامنے سے آنے والوں کا صفایا کرتے ہوئے سنان پاشا تک پہنچ گئے۔ ذکریہ نے انہیں اپنے سر پر آتا دیکھا تو توپ خانے کے گاڑی کی آڑ میں ہو گیا۔ سلطان سلیم نے جب تاتاریوں کو سنان پاشا کے قریب پہنچتے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے ایسے بہادر اب تک نہیں دیکھے تھے۔ تومان بے نے سنان پاشا کے سر پر پہنچ کر کہا، سلطان سلیم، میں قانسو کا بدلہ لینے آیا ہوں، اور یہ قسم بھی پوری کرنے کے میں سلطان سلیم کو اپنے نیزے سے ہلاک کر دوں گا۔ وہ سنان پاشا کو سلطان سلیم سمجھ بیٹھا تھا۔ تومان بے کا نیزہ اس کے دوڑتے ہوئے گھوڑے کے زور اور دانے ہاتھ کی کلائی کی قوت سے سنان پاشا کی پسلیوں کو توڑتا اور پشت کو چھیدتا وہ دوسری طرف نکل گیا۔ سنان پاشا سیخ میں پروئی مچھلی کی طرح لٹک گیا۔ تومان بے نے نیزے کو سنان پاشا سمیت پھینک دیا، اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ اس نے گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جو تومان بے اس کے ساتھیوں کو ترکوں کے عقب میں لے چلا، اور وہاں سے ایک طویل چکر کاٹ کر وہ پھر اپنے لشکر میں داخل ہو گیا۔ لیکن اب جنگ کا پاسا پلٹ چکا تھا۔ ترکوں کا توپ خانہ اور بندوقیں حاوی آ چکی تھی، مصری مغلوب ہو چکے تھے۔ تومان بے بہت خوش تھا کہ اس نے ترک فرما روا کو اپنے نیزے سے اس کی فوج میں گھس کر قتل کیا، لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ جنگ میں سلطان سلیم اب بھی موجود ہے اور فوج کی قیادت کے فرائض بدستور انجام دے رہا ہے تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کی فوج برباد ہو چکی تھی، وہ ترکوں کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یکجا کیا اور راہ فرار اختیار کی۔ ذکریہ نیزے میں چھدے ہوئے سنان پاشا کے پاس پہنچا۔ اس وقت اس کا پورا جسم تھر تھرا رہا تھا، شاید اس کی روح قبض سے انصری کو خار بات کہہ رہی تھی۔ کرب و اذیت نے اس کے چہرے پر جگہ بنا لی تھی اور پیشانی پر شکنیں پڑی تھی۔ سنان پاشا نے ذکریہ کو اپنے چہرے پر جھکا ہوا دیکھا، مگر شاید پہچان نہ سکا۔ ذکریہ کو رونا آ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ کے اور سنان پاشا کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ کر بیان کرنے لگا، میرے آقا، میرے پاشا، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو میرے حق میں بہت سخت تھا، مگر اپنے آقا، اپنے سلطان کا انتہائی وفادار اور جانثار تھا۔ افسوس کہ تو نے جو جگہ چھوڑی ہے وہ کسی اور سے پر نہیں ہو سکتی۔ ذکریہ نے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کی۔ گھوم کر دیکھا تو سلطان کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھا۔ سلطان کے ساتھ کچھ دوسرے امراء بھی تھے، ان میں ارسلان بھی شامل تھا۔ سلطان کو دیکھتے ذکریہ نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ پھر سلطان بھی سنان پاشا کے لاشے کے پاس بیٹھ گیا۔ سلطان کی اتباع دوسروں نے بھی کی۔ سلطان نے حکم دیا کہ نیزے کو سنان پاشا کے جسم سے نکال دیا جائے۔ ذکریہ نے آہستہ سے سنان پاشا کے سر کو زمین پر رکھ دیا۔ نیزے کی انی کو ڈنڈے سے الگ کر کے ڈنڈے کو کھینچ دیا گیا۔ بچا کھچا خون پھر بہہ نکلا۔ سلطان اپنے ساتھیوں کو لیے کچھ دیر ساکت و صامت کھڑا رہا، پھر سنان پاشا کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ رضوانیہ میں سلطان کو کامل فتح حاصل ہو چکی تھی، مگر سنان پاشا کی موت نے اس کو غمزدہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے خیمے میں گیا اور کچھ دیر تنہا اور خاموش بیٹھا رہا، پھر ارسلان اور ذکریہ کو طلب کیا۔ دونوں سلطان کے سامنے مؤدبانہ کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک سلطان نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی، وہ سنان پاشا کے سوگ میں خاموش تھا۔ اس وقت سلطان کو مطلع کیا گیا کہ اس کے سہ رکنی وزراء میں سے ایک وزیر یونس قسطنطنیہ سے آیا ہوا ہے اور وہ بحث اہم خبریں بھی لایا ہے۔ سلطان نے اس کو بھی بلوا لیا۔ وزیر یونس بھی ارسلان اور ذکریہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد سلطان نے ارسلان اور وزیر یونس کے بجائے ذکریہ کو مخاطب کیا، ذکریہ، کا یہ سچ ہے کہ سنان پاشا تیری کوڑوں سے پٹائی کیا کرتا تھا؟ ذکریہ نے جواب دیا، جی سلطان معظم۔ سلطان نے پھر پوچھا، اور کیا یہ بات بھی درست ہے کہ سنان پاشا تجھ سے سختی سے پیش آتا تھا؟ ذکریہ نے جواب دیا، جی سلطان معظم۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، پھر وہ کیا چیز تھی جس نے تجھے سنان پاشا کی موت پر آنسو بہانے اور بیان کرنے پر مجبور کر دیا تھا؟ ذکریہ نے جواب دیا، سلطان معظم، سنان پاشا حضور والا کا سب سے زیادہ جانثار اور وفادار تھا۔ مجھ کو اس غم اور اس کلک نے رونے پر مجبور کر دیا تھا کہ
کیونکہ ہم سب جس کا مرکز کا طواف کرتے ہیں اس کی وفاداری اور جانثاری ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ سلطان نے آہستہ سے کہا، زکریہ اگر خدام سلطنت تیری طرح سوچنے لگے تو ایک سلطان کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ پھر ارسلان سے کہا، ارسلان زکریہ ایک بار پھر تیرے حوالے کیا جاتا ہے۔ اب سلطان یونس سے مخاطب ہوا، پھر اس کو لے کر تخلیہ میں چلا گیا۔ چند بدوؤں نے روپوش تمان بے کو سلطان سلیم کے حوالے کر دیا۔ سلطان سلیم نے اس بہادر کی بڑی عزت کی، مگر بعد میں اس کی بد کلامی اور گستاخی سے ناراض ہو کر قتل کرا دیا اور اس کی لاش قاہرہ کے دروازے پر لٹکا دی۔ شاہی محل میں داخل ہونے کے بعد سلطان نے عباسی خلیفہ کو تلاش کیا جو ایک گوشے میں خوفزدہ دبکا ہوا تھا۔ سلطان نے اس کی بے عزتی نہیں کی، اس کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آیا۔ خلیفہ بھی خلاف توقع عزت و تکریم سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ سلطان نے اس کو سمجھایا، اگر خلافت کا مطلب قوت ہے تو وہ عملاً کہیں موجود نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو موجود رہنا چاہیے اپنی پوری قوت اور اثر و نفوذ کے ساتھ۔ عباسی خلیفہ یہ سمجھا کہ شاید عثمان سلطان بھی اس کو مملوک سلاطین کی طرح اس کے موجودہ منصب پر برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور امید و بیم سے سلطان کو دیکھنے لگا۔ سلطان نے کہا، خلافت کے تبرکات میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میں بحیثیت خلیفہ امور سلطنت انجام دے سکوں۔ رہے آپ کی عزت اور گزر اوقات کے مسائل تو میں یہ ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ قسطنطنیہ چلیں اور شاہانہ زندگی بسر کریں۔ کمزور خلیفہ کے سامنے اس کی سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ سلطان کی بات مان لے۔ اس نے تبرکات خلافت میں ایک علم، ایک چادر، ایک تلوار اور ایک عصا سلطان کے حوالے کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سلطان اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ اس نے مصر کی حکومت ان کے حوالے کر دی جنہوں نے تمان بے سے غداری کر کے اس کی جنگی حکمت عملی سلطان تک پہنچا دی تھی اور جس کے طفیل مصر کی تسخیر آسان ہو گئی تھی۔ سلطان نے 1000 اونٹوں پر سونا چاندی بار کیا اور قسطنطنیہ واپس ہوا۔ وزیر یونس نے سلطان کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کو بڑا افسوس تھا کہ جس مصر کو بہت ساری جانی قربانیاں دے کر فتح کیا گیا، اب اسے مصر ہی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ سلطان، وزیر یونس اور ارسلان ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ سلطان کے محافظوں نے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ سلطان نے قسطنطنیہ کا ذکر چھیڑ دیا اور وزیر یونس سے پوچھا، قسطنطنیہ میں کسی نے کسی قسم کی سرکشی تو اختیار نہیں کی؟ یونس نے جواب دیا، نہیں، سلطان معظم کا دبدبہ بدستور قائم ہے۔ سلطان نے دور سے نظر آنے والے شامی پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ نے چاہا تو ہم بہت جلد شامی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ یونس نے شامی کوہستانوں کی طرف دیکھ کر اپنی فوج پر نظر ڈالی اور سرد آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ سلطان نے بے چینی سے پوچھا، یونس تو نے یہ سرد آہ کیوں بھری اور یہ اپنی فوج پر نظر ڈالنے کا مطلب؟ یونس نے جواب دیا، حضور والا، ہم اس سفر میں اپنی نصف فوج ضائع کر کے واپس جا رہے ہیں اور افسوس کہ مصر کو پھر انہی کے حوالے کر دیا جن سے بڑی محنت اور جد و جہد کے بعد حاصل کیا تھا۔ سلطان نے تل ملا کر یونس کی طرف دیکھا، اس طرح تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ یونس نے جواب دیا، صرف یہ کہ ہم نے مصر پر حملہ آور ہو کر کیا نفع حاصل کیا۔ شاید اس سوال کا ہمارے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہوگا۔ سلطان نے ارسلان سے کہا، اس احمق کی بات سن لی؟ پھر اپنے ایک محافظ سپاہی کو کہا، تو اس ناہنجار موترز کی گردن اڑا دے۔ محافظ نے پلک جھپکتے میں یونس کا سر اڑا دیا۔ اس کا بے سر اور بے جان لاشا گھوڑے کی پوچھ سے نیچے آ رہا۔ دوسروں پر اس کا اتنا اثر پڑا کہ بعد میں کسی نے کسی بات پر تنقید نہیں کی۔ سلطان شب و روز منزل مارتا قسطنطنیہ میں داخل ہو گیا۔ وزیر اعظم پیری پاشا نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ زکریہ کو اقامتی درسگاہ میں بھیج دیا گیا۔ استاد ارسلان بدستور سلطان کے پاس رہا کیونکہ سلطان کو ارسلان بہت اچھا لگا تھا۔ اقامتی درسگاہ کے کمروں میں زکریہ کو ناہید اور روبابا کی یاد اتنی شدت سے آتی رہی کہ وہ اپنی بے بسی اور مجبوری پر آنسو بہانے لگا۔ اس کو کچھ پتہ نہ تھا کہ روبابا اور ناہید کہاں چلی گئی۔ ایک دن سلطان نے زکریہ کو اچانک طلب کر لیا۔ جب وہ پہلے سین کو عبور کر کے دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو استاد ارسلان کو اپنا منتظر پایا۔ استاد ارسلان نے کہا، معلوم نہیں کیوں سلطان تجھے بہت زیادہ یاد کر رہا ہے۔ زکریہ نے سہم کر پوچھا، استاد محترم، سلطان بشاش ہیں یا ناخوش؟ جب انہوں نے میرے پاس آدمی بھیجا تھا تو وہ کس قسم کے جذبات رکھتے تھے؟ ارسلان نے جواب دیا، افسوس کہ سلطان کے جذبات کا اندازہ لگانا بڑا مشکل کام ہے۔ ارسلان زکریہ کو لیے ہوئے سلطان کی بارگاہ میں داخل ہوا تو سلطان کو پیری پاشا سے باتیں کرتے دیکھا۔ پیری پاشا نے زکریہ کو بغیر کسی تمہید کے مخاطب کیا، زکریہ تیرے والدین اور بہنیں تجھ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ عام حالات میں شاید تجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ لوگ تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن سلطان معظم تیری وفاداریوں اور جانثاریوں کے پیش نظر تجھ کو تیرے والدین اور تیری بہنوں سے ملوا دینا چاہتے ہیں۔ کیا تو خود بھی ان سے ملنا چاہتا ہے؟ زکریہ کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا، بولا، میں ان سے ضرور ملوں گا۔ پیری پاشا نے ارسلان سے کہا، بس تو پھر استاد ارسلان کے ساتھ چلا جا، شاہی خدام تجھے وہاں تک پہنچا دیں گے۔ سلطان نے پیری پاشا سے کہا، اس سے کہو اپنے والدین اور بہنوں سے ملنے کے بعد سیدھا میرے پاس آئے گا۔ زکریہ نے جواب دیا،
میں سلطان والا شان کا ایک ادنا سا خادم ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ سیدھا یہیں آؤں گا۔ ارسلان ذکریہ کو لے کر باہر نکلا تو چند خدمتگاروں نے ان دونوں کی رہنمائی کی اور قسطنطنیہ کے باہر اس حصے میں لے گیا جہاں طلبہ کے خونی رشتہ دار دور دراز جزائر اور شہروں سے آ کر با امید ملاقات رہ بس گئے تھے۔ پرپیش گلیوں اور کچے پکے اور چوبی مکانات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے لوگ ایک ایسے مکان کے سامنے پہنچ گئے جو دوسرے مکانوں کے مقابلے میں شاندار تھا۔ مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک بوڑھی عورت دیوار سے ٹیک لگائے آنے والوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ آنے والوں کو اپنے پاس سے آتا دیکھ کر عورت کھڑی ہو گئی۔ خدمتگاروں میں سے ایک کے پاس چند کاغذات بھی تھے۔ عورت وہ پورے جذبات میں چھلک گئی، باری باری ہر ایک کی طرف دیکھ کر ذکریہ کو گھورنے لگے، پھر پوچھا، ان میں میرا فیوچک یا میمو کون ہے؟ پھر ذکریہ کو دونوں شانوں سے پکڑ کر پوچھا، شاید یہ ہے میرا فیوچک، بالکل وہی خد و خال، وہی چہرہ مہرہ۔ جس کے ہاتھ میں کاغذات تھے وہ انہیں پڑھتے ہوئے بولا، ہاں ماں جی، یہ ہے آپ کا بیٹا فیوچک، مگر اب یہ فیوچک نہیں، ذکریہ ہے، ایک عرصے سے ذکریہ ہے۔ عورت نے ذکریہ کو سینے سے لگا لیا، اس کے لباس سے مچھلیوں کی بساند آ رہی تھی۔ ذکریہ کی یہ بو بہت ناگوار گزری، اس نے اپنے نتھنوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ذکریہ نے محسوس کیا کہ یہ عورت جو خود اس کی ماں کہہ رہی ہے، ذکریہ کے دل میں وہ جوش اور ہیجان پیدا نہیں کر سکی جو ایک بیٹے کے دل میں ماں کے لیے پیدا ہو سکتا ہے۔ ذکریہ نے کوشش کی کہ وہ اپنی اجنبی ماں کی آغوش سے نکل جائے، لیکن عورت نے اسے نہیں چھوڑا۔ ماں کا والہانہ انداز اور اس کے والہانہ کلمات نے پورے ماحول کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ مکان کے اندر سے ایک بوڑھا اور دو لڑکیاں بھی نمودار ہوئیں۔ ماں نے بوڑھے مرد اور لڑکیوں کو بے چینی سے پکارا، ارے یہاں آؤ میرے پاس، میرا فیوچک مجھے مل گیا، میں نے اپنے فیوچک کو پا لیا۔ لیکن بوڑھے باپ اور لڑکیوں کے دلوں میں کوئی ہلچل نہیں پیدا ہوئی، کوئی جوش نہیں پیدا ہوا۔ یہ اچھے اور شاندار لباس والا مسلمان نوجوان کسی طرح سے بھی فیوچک نظر نہیں آتا تھا۔ ذکریہ نے بھی بوڑھے اور اس کی دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر ان کے اپنے دل میں کوئی تڑپ محسوس نہیں کی۔ ماں دوسروں کی سرد مہری سے بڑی دل برداشتہ ہوئی۔ آخر اس نے سلطانی خدمتگاروں سے پوچھا، لیکن میرا بیٹا میمو کہاں ہے؟ اس کو کیوں نہیں لائے؟ خدمتگار نے جواب دیا، وہ بھی آ رہا ہے ماں جی، پریشان نہ ہو۔ اور کچھ دیر بعد ایک خدمتگار کے ساتھ ایک دوسرا نوجوان بھی وہاں پہنچ گیا۔ ماں نے ذکریہ کی طرف سے ذرا بے پرواہی برتی اور اب اس نوجوان کو بغور دیکھتی رہی۔ ذکریہ نے بھی اس کو بغور دیکھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ انور نوجوان اس کا بڑا بھائی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے لا علم رہ کر زندگی گزار رہے تھے۔ ذکریہ کو یہ نوجوان کچھ جانا پہچانا نظر آیا۔ اس کو یاد آیا کہ اس سے کہیں اور بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ ماں نے میرا میمو کہہ کر اس نوجوان کو بھی سینے سے لگا لیا۔ اس نوجوان نے بھی ماں کے کپڑوں کی بسان سے بچنے کے لیے نتھنوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ نوجوان بھی ذکریہ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آخر ان دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ ذکریہ نے بے اختیار پوچھا، تو جعفر چلبی یہ تم ہو؟ دوسرے نوجوان نے ذکریہ سے کہا، اور ذکریہ یہ تم ہو؟ جعفر چلبی ذکریہ کے دل پر آرے چلا رہا تھا کیونکہ یہی وہ نوجوان تھا جو اس کی پہلی محبوبہ ناہید کا حقدار قرار پایا تھا۔ ناہید اس کے حوالے کر دی گئی تھی۔ ماں نے ان دونوں کو باری باری ایک بار پھر اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں چومتی رہی۔ دونوں لڑکیاں اور ان کا باپ اس بار بھی اجنبیوں اور بیگانوں کی طرح کھڑے ان کی صورتیں دیکھتے رہے۔ ماں نے ان دونوں سے کہا، میں تم دونوں کو اپنے ساتھ کریٹ لے جاؤں گی۔ ذکریہ نے پوچھا، میں کریٹ جا کر کیا کروں گا؟ وہاں میرا کیا ہے؟ جعفر چلبی نے کہا، اگر تو میری ماں ہے تو میرے پاس رہ جا۔ ماں نے جواب دیا، میں یہاں بھی رہ سکتی ہوں، بشرط یہ کہ تم دونوں مجھے مذہب چھوڑنے پر مجبور نہ کرو۔ ذکریہ نے کہا، اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو اختیار کر کے سچ مچ کی مسلمان بن جا، اس کے بعد ہم ماں بیٹے کی طرح رہ سکتے ہیں۔ لیکن ماں اس پر تیار نہ ہوئی۔ وہ اپنے دین کو کیوں کر چھوڑ سکتی تھی؟ آخر وقت پورا ہوا اور سلطانی خدمتگاروں نے اعلان کیا کہ آج کی ملاقات کا وقت پورا ہوا، کل پھر ملاقات کرائی جا سکتی ہے۔ انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا۔ ماں کی بے چینی بتا رہی تھی کہ اس کا دل سیر نہیں ہوا، مگر سلطانی خدمتگاروں نے زبردستی الگ کر دیا۔ بیٹوں کی جدائی نے اس کو سسکیاں بھرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دونوں کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک یہ ماں کو نظر آتے رہے۔ راستے میں ذکریہ نے جعفر سے کہا، تو یہ تم تھے جس نے کسی خواہش اور کوشش کے بغیر ہی ناہید کو حاصل کر لیا تھا؟ جعفر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ استاد ارسلان بڑا متاثر نظر آ رہا تھا۔ انہیں ایک بار پھر سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ پھر پاشا نے سلطان کی طرف سے کہا، سلطان معظم، ذکریہ سے اس کی خواہش، سب سے بڑی خواہش معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ذکریہ کے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی، اس کو اپنی نگاہوں تلے موت نظر آنے لگی۔ یکا سلطان نے پری پاشا کو ہاتھ کے اشارے سے چپ کر آیا اور خود ذکریہ کو مخاطب کیا، میں تیری جانثاری اور وفاداری کے صلے میں کچھ دینا چاہتا ہوں، بول کیا چاہتا ہے؟ ذکریہ کا دل بھر آیا، وہ خوفزدہ بھی تھا۔ اسے شبہ تھا کہ سلطان نے جو کچھ کہا ہے اس کا وہی مفہوم ہے یا کچھ اور بھی۔ پھر اس نے بڑی دلیری سے کہہ ڈالا، زورے والا، میں نے پہلی بار ناہید سے محبت کی تھی جو میری بدقسمتی سے شاہ ایران کی بیوی بن گئی تھی، مگر جب وہ دوبارہ سلطان والا شان کے قبضہ و اختیار میں آئی تو
اس کو شوم قسمت سے جعفر چلبی کے حوالے کر دیا۔ اس وقت وہ محض جعفر چلبی تھا، مگر اب وہ میرا حقیقی بڑا بھائی ہے۔ ذکریہ نے ذرا دم لیا اور پھر مزید کہا، پھر میں ربابہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور میں نے ربابہ کے ساتھ کچھ وقت بھی گزارا، مگر فتح حلب کے موقع پر اس کو مجھ سے چھین لیا گیا۔ اب میں کس چیز کی خواہش کروں؟ سلطان نے پیری پاشا کے کان میں کچھ کہا۔ پیری پاشا کچھ دیر کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر جب واپس آئے تو ناہید، ربابہ اور سلطان قانسوا کی نظر کردہ عورت اس کے ساتھ تھی۔ پیری پاشا نے ذکریہ سے کہا، ناہید اور ربابہ موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ ذکریہ چکرا گیا۔ پیری پاشا کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اچانک سلطان کی آواز سنائی دی، پیری پاشا کی بات کا فوراً جواب دے، ناہید یا ربابہ جو پسند ہو اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ ذکریہ کو اپنی ساری زندگی میں شاید ہی کوئی ایسی کشمکش پیش آئی جس سے وہ اس وقت دوچار تھا۔ ناہید اور ربابہ دونوں ہی ذکریہ کو دیکھ رہی تھیں۔ ناہید کی نظروں میں شکایت تھی اور ساتھ ہی استفسار بھی، گویا وہ ربابہ کی بابت پوچھ رہی تھی کہ یہ کون ہے۔ ربابہ کی نظروں میں التجا تھی، مگر شرمندگی بھی، شاید اس بات پر شرمندہ تھی کہ اس نے سلطان قانسوا کے لیے ذکریہ اور ارسلان کے خلاف جاسوسی کی تھی۔ ذکریہ نے آگے بڑھ کر ناہید کا ہاتھ تھام لیا۔ پیری پاشا نے سلطان کے اشارے پر جعفر چلبی کو حکم دیا، ربابہ تیری ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ جعفر چلبی نے ڈرتے ڈرتے ربابہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارسلان حیران تھا کہ سلطان میں اتنی فیاسی اور رحم دلی کہاں سے آ گئی۔ سلطان نے اچھڑتی نظروں سے ارسلان کی طرف دیکھا اور حکم دیا، استاد ارسلان، ذکریہ اور جعفر چلبی کے اتالق اور نگراں کی حیثیت سے ان کے پاس رہیں گے۔ دونوں جانثاروں اور وفاداروں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بحیرہ باسفورس کے اس پارینی شہر چلے جائیں۔ وہاں انہیں ایک محل میں پہنچا دیا جائے گا جہاں دونوں بھائی اپنی متاہلانہ زندگی کا آغاز کریں گے۔ استاد ارسلان کچھ پریشان سا ہو گیا۔ فوری طور پر کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ سلطان کیا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ سلطان نے ارسلان سے کہا، یہ عورت جو ایک سلطان نے نظر کی تھی، اگر تو پسند کرے تو دوسرا سلطان بھی نظر کر سکتا ہے۔ استاد ارسلان کو اپنے رتبے کا پاس تھا، دل چاہنے کے باوجود وہ اپنی زبان سے نہیں ہاں کہہ سکا۔ آخر سلطان نے خود ہی فیصلہ کر دیا۔ سلطان کی بخشش کو ٹھکرا دینا قابل جرم معافی ہے۔ وزیر اعظم پاشا اس عورت کو ارسلان کے حوالے کر دیں۔ انہیں اس وقت ضروری ساز و سامان کے ساتھ بحیرہ باسفورس کے ساحل پر پہنچا دیا گیا جہاں ایک کشتی ان کی منتظر تھی۔ یہ سب اس پر سوار ہو گئے۔ پیری پاشا کے چند خدمتگار ان کے ساتھ تھے۔ جب انہیں شہر کے مذکورہ محل تک رہنمائی کے ساتھ ساتھ کر دیے گئے، شہر کا شاندار محل دیکھ کر ذکریہ، جعفر چلبی اور استاد ارسلان حیرت زدہ رہ گئے۔ انہیں بس ایک ہی سوال پریشان کر رہا تھا، سنگ دل سلطان سلیم ان پر اتنا مہربان کیوں ہو گیا؟ استاد ارسلان کے پاس اس سوال کا جواب تھا۔ سلطان ذکریہ کی جانثاری اور وفاداری سے بے حد متاثر تھا۔ جعفر چلبی اور ارسلان کو جو کچھ ملا، ذکریہ کے طفیل ملا ہے۔ ذکریہ نے جعفر چلبی سے پوچھا، مگر بھائی، آپ کے پاس میرے سوال کا کیا جواب ہے کہ جب ناہید کو ایک بار آپ کے حوالے کر دیا گیا تو یہ دوبارہ مجھے کس طرح بخش دی گئی؟ جعفر چلبی نے جواب دیا، اس کا جواب بہت آسان ہے۔ ناہید تجھ کو دکھانے کے لیے میرے حوالے کر دیا گیا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے ابھی تک سلطان ہی کی تحویل میں رکھا گیا تھا۔ ذکریہ بہت بے چین تھا۔ ایک سوال کا جواب مل جاتا تھا تو دوسرا سوال کل بلانے لگتا تھا، اور جب اس کا جواب مل جاتا تو پھر تیسرا سوال پریشان کرنے لگتا۔ ذکریہ نے استاد ارسلان کو شک و شبے کی نظروں سے دیکھا، اور استاد محترم، میرے سوال کا جواب آپ کے پاس کیا ہے کہ سلطان نے ہمیں اتنی جلدی یعنی شہر کو کیوں بھیج دیا؟ ہمیں جتنی اجلت میں یہاں پہنچایا گیا وہ ایسا گویا ہمیں سزا دی گئی ہے اور اس پر فوراً ہی عمل درآمد ہو گیا۔ استاد ارسلان کے ہونٹوں پر بڑی کربناک مسکراہٹ نمودار ہو کر غائب ہو گئی۔ میرے پاس تیرے اس سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ سلطان کو تیرے والدین اور بہنوں کی موجودگی سے خطرات پیدا ہو گئے تھے۔ اگر تیری ماں تجھ کو مجبور کرتی تو کچھ عرصے کے لیے اس کے ساتھ کریٹ چلا جاتا، اور تو اپنی ماں کے جذبات سے متاثر ہو کر سلطان سے درخواست کر گزرتا تو سلطان اپنے اس تاثر اور جذبے کے زیر اثر جو اس کے دل پر تیری وفاداری اور جانثاری کے وجہ سے مرقم ہو چکا ہے، یہ اجازت دینا پڑ جاتی۔ چنانچہ سلطان نے تجھے اور مجھے فوراً یعنی شہر بھیج کر ایک بڑے خطرے سے نجات حاصل کر لی۔ یکایک ذکریہ کو اپنی ماں یاد آ گئی، بے چین، مضطرب، حواس باختہ، مادری جذبے اور محبت سے سرشار ماں۔ اسی عالم میں اس کو جزیرہ کریٹ کا اپنا آبائی مکان یاد آ گیا، جو بھی مکان جس میں وہ میمو، ماں باپ، 2 بہنیں اور 3 بھائی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے سلسلے میں خود کو اپنے بھائی میمو کے ساتھ بہت سارے بچوں سمیت ایک جہاز پر سوار بحیرہ کاسودا کی طرف جاتے دیکھا، پھر قسطنطنیہ اور اس کے اقامتی دستگاہ کی سیر کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ آخر میں سیر کرتا ہوا یعنی شہر کے محل میں داخل ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو واقعی اس محل میں موجود تھا۔
قرہ ارض کے جس نقطے سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا آخرکار وہیں پہنچ گیا۔ اس کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئی۔ استاد ارسلان نے پوچھا، ذکریہ کوئی اور سوال؟ ذکریہ نے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں پر لے لیا اور آہستہ سے جواب دیا، سر دست بس، مزید کوئی سوال نہیں۔ ناہید حیران تھی کہ وہ اس خوشی کے موقع پر رو کیوں رہا ہے۔ ختم شد۔